الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الشعراء کی 48 نمبر آیت شفا سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب کائنات ہی مالک ہے، اسی کی مملکت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، کسی بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی ہے کہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ترتیب کلام کے اعتبار سے یہاں پہلے بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے، بعد میں بیٹوں کا، کہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اس کے تحت مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ جس ماں کو اللہ تعالیٰ پہلے بیٹی عطا فرمائے، جس ماں باپ کو، یہ بیٹی ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہوا کرتی ہے۔ ویسے تو بیٹیاں ہیں ہی باعث رحمت، لیکن جو پہلے بیٹی عطا کی جائے، بیٹے کے مقابلے بیٹی عطا کی جائے، وہ زیادہ مفید اور زیادہ باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا کی یہ شان بے نیازی ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نیک بندوں کو بیٹیاں دیتا ہے کہ نیک بندوں کو بیٹے دیتا ہے، اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ دولت جسے چاہے، جس طرح چاہے عطا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری نسل انسانی حضرت آدم کی اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور بعض انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا نہیں فرمائی، جس طرح سے نوح علیہ السلام ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے ان کو بیٹے ہی عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے ہی عطا فرمائے ہیں، اور بعض انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں، اس لیے وہ بکریاں چراتی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں، وہ اپنی بیٹیوں ہی کو ساتھ لے کر باہر نکلے تھے۔ اس طرح بعض وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے شادی ہی نہیں کی، ظاہرہ نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی۔ حضرت سیدنا یحییٰ انہوں نے شادی نہیں کی، ظاہرہ نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی۔ یعنی بعض انبیاء وہ ہیں جن کو صرف بیٹے دیے، بعض انبیاء وہ ہیں جن کو بیٹے اور بیٹیاں دیں، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹے دیے۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ برگر ساتھ ماب خاتون حاضر ہوئی، اور اس نے، جس کا نام عقیلہ بنت عقیل تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں جلیلہ بنت عبد الجلیل، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی خاتون ہوں کہ جس کو رب کائنات جل وعلا نے بیٹے عطا نہیں فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار رب الجم شفیع معظم رحمت عالم کی رحمت مبارکہ کسی ایک انسان کے لیے محدود نہیں ہے،
بلکہ وہ عالمین کے لیے میرے نبی کی رحمت ہے۔ تو میرے کریم آقا چاہتے تو بارگاہ رب العزت میں دعا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیٹا عطا فرما دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے کریم آقا کی دعا کو رد نہ فرماتا اور اسے بیٹا عطا فرما دیا جاتا، مگر میرے کریم آقا نے اس کے حق میں دعا نہیں فرمائی بلکہ ایک عمل ارشاد فرما دیا تاکہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی ساری امت کا فائدہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا یوں کرنا، اب جو رب کائنات تجھ پر رحمت فرمائے یعنی حمل ہو تو تو اور تیرا خاوند اپنے ذہن میں پختہ یقین کا لینا کہ اللہ تعالیٰ جو پیٹ میں ہے ہم نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس خاتون نے عرض کیا کہ میری بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، فرمایا اب جو حمل ہو تو بالکل ابتدا میں ہی تو اور تیرا خاوند دونوں یہ یقین کا لینا کہ اللہ تعالیٰ جو پیٹ میں ہے ہم نے اس کا نام محمد رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، رب کائنات انہیں بہت ہی نیک بخت بیٹا عطا فرمایا جو رب کریم کا نہایت ہی وفاشار و فرمانبردار تھا، جس سے جہاد میں بھی حصہ لیا اور بڑی عزت پائی۔ میرے کریم آقا نے گویا قیامت تک کے لیے ایک ارشاد فرما دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہوں تو بیٹا حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں عرض کر دے کہ مولا تعالیٰ میں نے اس کا نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ بار شاہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے۔ اس سے اس بات کا ہی پتہ چلا کہ کسی کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، جن کی جہالت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، محض اس بنا پہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتے کہ اس کو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ طبی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو عورت میں ایک ہی قسم کے سپرم ہوتے ہیں، یعنی جو اوم ہوتے ہیں، ایکس اور وائی خاوند کے اندر ہوتے ہیں۔ خاوند کی وجہ سے عورت کو بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا نہیں ہوتا، خاوند کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے۔ ایکس اور وائی خاوند کے اندر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتا ہے۔ جو سپرم ہوتے ہیں اس میں عورت کا کوئی بھی کردار نہیں ہے، تو وہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس عورت کو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے نہیں، حالانکہ یہ تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، اس میں خاتون کا تو کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ رب کی فرماتا نساؤکم حرث لکم، یہ خواتین تو کھیتیوں کی طرح ہیں۔ رب کائنات جل مجد الکریم کی شان بے نیازی ہے کہ کھیت میں جو بویا جاتا ہے وہی پیدا ہوتا ہے، کھیت کی اپنی مرضی نہیں ہے، تو اس لیے بیٹی کا ہونا یا بیٹے کا ہونا یہ خاوند کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خاتون کی طرف سے نہیں ہوا کرتا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہے وہ مذکر و مؤنث دونوں عطا فرما دیتا ہے، یعنی بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اسے بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا عطا فرماتا ہے نہ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بنیاد رب کائنات جل وکیم جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا، جسے نہیں چاہتا نہیں عطا فرماتا، اور اس میں کسی کے نیک یا بد ہونے کا کوئی بھی یہ حصہ نہیں ہے۔ جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء میں کسی کو بیٹیاں عطا فرمائی، کسی کو بیٹے، اور کسی کو نہ بیٹی عطا فرمائی نہ بیٹا عطا فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے انہو علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کو کیا عطا فرمانا ہے اور کیسے عطا فرمانا ہے، کس مقدار میں کسی عطا فرمانا ہے، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی بشر کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بات کر سکے، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، مگر یہ کہ بذریعہ وحی کے یا پھر پردے کی اوٹ سے۔
او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے نمائندہ کو، اپنے رسول کو بھیجتا ہے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور پھر وہ رسول، وہ فرشتہ اس نبی کی جانب وہی فرماتے ہیں، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتے ہیں، انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت عظیم المرتبت ہے اور اس کا ہر فعل ہی حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے۔ یہودیوں نے بارگاہ صالح باب میں اعتراض کیا تھا، تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہیں، دیکھو ہمارے موسیٰ تو کوہ طور پر گئے تھے اور رب کو دیکھا تھا، کیا تم نے بھی رب کو دیکھا؟ تو ان کی تردید میں یہ آیت برکہ نازل ہوئی کہ موسیٰ کلیم اللہ نے رب کو دیکھا نہیں تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ گفتگو ضرور اپنے رب کے ساتھ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت و رحمت فرما رکھی تھی، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے براہ راست اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان میں ہے کہ یہودیوں نے موسیٰ کلیم اللہ پر اعتراض کیا تھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون۔ موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیتے۔ تو چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ 70 افراد کو ساتھ لے کے گئے تھے، 72 افراد چنے گئے تھے، 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے 6 افراد، یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ کو موسیٰ کلیم اللہ نے پیچھے رہنے دیا اور 70 افراد کو لے کے کوہ طور کے دامن میں گئے تھے۔ طور ویسے عبرانی زبان میں کہتے ہی پہاڑ کو ہیں، تو طور کے دامن میں گئے تھے، تو رب کائنات جل وعلا نے طور پر جو اپنی تجلی کا پرتو ڈالا، فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ سارے کے سارے جہاں کھڑے تھے وہیں وہ مر کر مٹی کا یعنی راکھ کا ڈھیر بن گئے اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ رب کائنات جل وعلا کو یوں دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو آنکھوں کا لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ البتہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ شب معراج ہمارے کریم آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، یہ خصوصیت میرے نبی کی ہے، یہ شرف صرف اور صرف کائنات پہ میرے نبی کو میسر آیا۔ میرے نبی کے سوا نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان براہ راست اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ مفسرین کرام کے مطابق، محدثین کرام کے نزدیک جو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا کو یہ خصوصیت حاصل ہے پوری کائنات میں کہ سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار کیا۔ ہاں البتہ جنت میں جو رب کا دیدار ہوگا یہ رب کائنات کی ایک الگ عطا ہے، اور وہ قیامت کے بعد یعنی جنت پہ جب ایمان والے جائیں گے تب دیدار ہوگا۔ تو یہاں کیا ہے، رب کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے یکلمہ اللہ، وہ رب کے ساتھ کلام کر سکے، الا وحیاً، مگر وحی کے ساتھ۔ وحی کا معنی ہوتا ہے القاء کرنا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو وحی خفی کہا جاتا ہے، ایک کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ وحی خفی سے مراد وہ احکامات الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں القاء کریں۔ جب وہ نبی کی جانب ہے تو اس کو عموماً وحی کہا جاتا ہے۔ عموماً کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ غیر نبی کی جانب القاء فرما دیتا ہے، جس طرح وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کی جانب اللہ نے وحی فرمائی۔ یہاں بھی مراد ہے دل میں کسی بات کا القاء کرنا۔ یا شہد کی مکھی کی جانب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وحی فرمائی، إِلَى النَّخْلِ، مکھی کی جانب وحی فرمائی۔ مراد یہ ہے کہ مکھی کے دل میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈالا کہ وہ کس طرح شہد کو اکٹھا کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مراد الہام یعنی دل میں کسی چیز کا پیدا کیا جانا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، یعنی انبیاء کے خواب بھی از قبیل وحی ہوا کرتے ہیں۔ وحی جلی سے مراد وہ ہے کہ جو رب کائنات جل وعلا کی بذریعہ جبریل نبی کو پیغام بھیجتا ہے، جس طرح یہ قرآن مجید فرقان میں نازل ہوا۔ پھر اس کی بھی الگ الگ اقسام ہے کہ جبریل ہر مرتبہ قرآن ہی لے کے نہیں آئے،
بلکہ اور پیغامات بھی لے کے آئے ہیں، یہ وحی جلی کے ذریعے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم کو رب کائنات نے براہ راست بھی وحی سے نوازا، جس طرح رب کریم فرماتا سورۃ نجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے نبی کی جانب، اپنے بندے کی جانب براہ راست وحی فرمائی، جو رب نے چاہا وحی فرمائی، جس کا جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وحی کی متعدد اقسام ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندے کے ساتھ، بشر کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، تو وحی کے ساتھ او من ورائی حجاب، یا پھر پردے کی اور سے، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ گفتگو کی، او یرسل رسولا، یا کسی نمائندے کو، رسول کا لفظی معنی جس کو ارسال کیا گیا مراد فرشتہ ہے، یا پھر فرشتے جبریل امی کو بھیجتے ہیں، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، تو وہ فرشتہ پھر اس نبی کی جانب وحی فرماتا ہے، وحی کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اِنَّهُ عَلِيٌّ حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا بلند مرتبت اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی وحی فرمائی، روحاً من امرنا، روح الامی کو وحی دے کر بھیجا ہم نے اپنے احکامات کے ساتھ۔ یعنی اے محبوب مکرم علیہ السلام، جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس جبریل امین روح الامی وحی لے کے آتے تھے، اسی طرح روح الامی آپ کی خدمت فیض درجت میں بھی ہماری جانب سے ہماری حکم کے ساتھ وحی لے کے آتے ہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قبل ازیں آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن اے محبوب مکرم ہم نے اس کو نور بنا دیا اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کسی کو چاہتے ہیں من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ایمان والوں کے عقیدے کا اس آیہ مبارکہ میں واضح ترین انداز میں اظہار فرمایا گیا۔ میرے نبی کچھ بھی نہیں جانتے مگر رب کے بتائے سے سب کچھ جانتے ہیں، از خود کچھ بھی نہیں جانتے۔ جہاں تک علم غیب اور ظاہر کا تعلق ہے، دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، ایک کا تعلق غیب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کا تعلق شہادہ کے ساتھ، یہ ظاہر کے ساتھ۔ تو رب کریم ہی عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کا علم بھی وہی رکھتا ہے اور باطن کا علم بھی وہی رکھتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی علم اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہے۔ میرے نبی کو بھی کچھ علم نہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، یعنی اللہ نے عطا فرمایا۔ فرماتے آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ جانتے تھے ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نور بنا دیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کسی کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور محبوب آپ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہدایت اللہ بھی دیتا ہے، ہدایت میرے نبی بھی دیتے ہیں۔ اللہ حقیقی طور پر ہدایت دینے والا ہے، میرے نبی مجازی طور پر ہدایت دینے والے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے یہ مجازی طور پر ہے، اصل ہدایت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی جانب۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي، راستہ اس رب کائنات جل وعلا کا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جس کے قبض و اختیار میں وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الا صلو الی اللہ تصیر الامور، سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پلٹ کر جانے ہیں، عرب کریم کے حضور ہی پلٹ کر جانے ہیں۔ یہاں فرمایا وہ راستہ جو اللہ کا راستہ ہے،
سورہ حمد میں رب کریم نے اس راستے کی وضاحت فرمائی۔ بارگاہ رب العزت میں صراط مستقیم مانگو، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یوں عرض کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا وہ راستہ جس راہ پہ چلنے والوں پہ تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس سے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ ان جو صراط مستقیم والے وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ شہداء ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں، اور یہی وہ راہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا راستہ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے سورۃ الشورى کا ترجمہ اور اس کی اختصاراً شرح تفسیر آج مکمل ہوئی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔